اسٹوڈنٹس CS 625 پروفیشنل پریکٹسز کی سیکنڈ اسائنمنٹ آپ کی آ گئی ہے، جس کے یہ 10 مارکس کی اسائنمنٹ ہے اور 10 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 10 جنوری۔ اچھا، یہ پہلے ویک 7 تک میں سے یہ اسائنمنٹ ہے۔ ویک 7 میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس خاص طور پر اس سے اس اسائنمنٹ کا تعلق ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے ٹاپک سے۔ دوسرا، آپ نے ان لائن اسے سبمٹ کروانا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کاپی پیسٹ کر کے اسے پیسٹ کر دینا اس کے اندر۔ ایک نئی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے اس دفعہ کہ یہ آپ کی اسائنمنٹ کو جو ہے کوئی مارکس نہیں دیجیے گا اگر آپ نے کاپی کی ہے فرام انٹرنیٹ، ہینڈ آؤٹ اور چیٹ جی پی ٹی۔ اس دفعہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی کا بھی اضافہ کر دیا ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹ وہ آنسر ڈال کے کویشچن ڈال کے چیٹ جی پی ٹی سے آنسر لے لیتے تھے، تو اس دفعہ انہوں نے اس کو بھی کر دینا ہے۔ چلیں، وہ اب اپنے چلتے ہیں سلوشن کی طرف۔ پہلے تو یہ کویشچن جو ہے 10 مارکس کا ایک ہی کویشچن ہے، ایک ہی کویشچن ہے، اس کے آگے 2 پارٹس ہیں۔ تو پہلے یہ سینیریو یہ ہے، فلم اینڈ ٹیلی ویژن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل کالج آف آرٹس میں، اس نے ہیز میڈ کنسیڈریبل امپرومنٹس سنس اٹس اسٹیبلشمنٹ۔ 2005 سے جو بنا ہوا ہے تو اس نے کافی امپرومنٹ کی ہیں اپنے اس کی اسٹیبلشمنٹ میں۔ اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ہاف institution has continued to educate successive batches in art of filmmaking from both a traditional and modern perspective۔ یعنی کہ پچھلے 10-15 سال سے تقریباً اس نے اپنے جو یہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں جو مختلف بیچز آتے رہے ہیں آرٹ اور فلم میکنگ دونوں شعبوں میں۔ انہوں نے ٹریڈیشنل ماڈرن جو بھی ٹولز یوز کرتے ہیں اس میں کافی انہوں نے امپرومنٹ کی ہے، ود دی ایڈ آف qualified faculty اینڈ دا progressive technology advancement آف ٹیکنیکل equipment، اور پھر NCA can properly prepare its students for a global contemporary film making landscape۔ اچھا، یہ تو صرف آپ کو نا ایک بیک گراؤنڈ ہے سمجھانے کے لیے۔ پھر آگے تھوڑا سا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو دا immortal art of storytelling and in-depth look into the theoretical aspect of the film، the Department of Film and Television also trained its students in vocational crafts such as camera work, on non-linear editing, visual effects, and sound design, and so much. In prioritizing creative expression, the department has, since its foundation, stemmed into one more contemporary forms of media with modules in video art and experimental cinema, all the while still offering courses for those who wish to enter the practical world of media through modules in television, commercial direction, music, video production۔ اچھا، یہ اس کا ہسٹری یہ ہے کہ NCA لاہور میں ایک نیشنل کالج آف آرٹس ہے، اس میں ڈپارٹمنٹ کا فلم اینڈ ٹیلی ویژن کا، تو وہاں پہ وہ جو بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ویڈیو آرٹ کے اور فلم میکنگ، اس طرح ڈائریکشن، ٹی وی ڈائریکشن، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک طرح کے ٹریننگ دیتے ہیں اپ کمنگ اسٹوڈنٹس کو جو بھی ان کے بیچز میں انرول ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ تو اس کی ہسٹری تھی۔ اب مہرین ایک لڑکی ہے جو اس میں نا وہ اس نے داخلہ لیا ہوا ہے کہ، اور اس نے مس مہرین ہیز پیشن فار بینگ اے فلم پروڈیوسر اینڈ فار دس پرپز شی جوائنڈ NCA فار اے ٹی وی فلم پروڈکشن ڈپلوما فار 1 year۔ یعنی کہ مہرین نے 1 سال کا ڈپلوما میں داخلہ لیا ہوا ہے، وہ ایک اچھی فلم پروڈیوسر بننا چاہتی ہے، اور اس کے جو پہلا سیمسٹر کے اینڈ پہ اس کو نا اس کا جو سبجیکٹ ہے انٹروڈکشن ٹو کریٹیو رائٹنگ، اس سبجیکٹ میں کے ٹیچر نے کلاس کو ایک فائنل پروجیکٹ دیا ہے سبجیکٹ کا کہ آپ نے یہ فائنل پروجیکٹ بنانا۔ پروجیکٹ یہ ہے، انہیں یہ کہا گیا کہ کلاس کو یہ کہا گیا ٹو سبمٹ اے شارٹ ہارر مووی، ایک شارٹ ہارر مووی کو جو ہے سبمٹ کرنا ہے، یہ ان کو ایک پروجیکٹ دیا گیا اس سبجیکٹ کا۔ پھر مس میرین ہیز جسٹ ریٹن ون آف دی اسپیکٹیکولر ہارر موویز کنسیپٹس اینڈ اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ریہرسل فار پروڈکشن ود ایکٹرس، کہ میرین نے وہ اسٹارٹ بھی کر دی ہے لکھنا اس کے اوپر، اسٹوری کے اوپر، اور ریہرسل بھی شروع کر دی ہیں۔ اچھا، یہ تو چلیں اس کا تھا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کیپنگ ان مائنڈ دا ابو سینیریو آنسر دا فالوئنگ کویشچن۔ 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں اوپر والے
سینیریو کو مد نظر رکھ کے. پہلا یہ ہے ٹو سیف گارڈ ہر آئیڈیا. It's a wise opinion to copyright her work idea so that no one other could steal it, yes or no. اب جیسے آپ کی اسائنمنٹ آتی ہے نا تو وہ انسٹرکٹر کہتا ہے کہ آپ نے کسی اسٹوڈنٹ سے لے کے کاپی نہیں کرنی یا کہیں انٹرنیٹ آگے پیچھے سے وہاں سے لینا ہے, اپنا آئیڈیا یعنی کہ سلوشن آئیڈیا پیش کرنا ہے تاکہ آپ کو مارکس مل سکیں. اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کسی اور کا کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہے کسی اور کا لیے تو آپ کو وہ مارکس نہیں دے دیتے. تو وہ چیز ہو جاتی ہے پلیگرزم. لیکن یہاں پہ ہے تعلق کاپی رائٹ کا. اب کاپی رائٹ یہ ہے کہ وہ اس ایک یعنی کہ اس نے جو اس کا ٹاپک تھا ہارر مووی, اس نے ایک ہارر مووی بنانی ہے. تو وہ اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک وائز اوپینین ہے کہ وہ اپنے یہ کام کو جو ہارر مووی بنائے گی اس کو کاپی رائٹ کرا لے گورنمنٹ سے, تاکہ کوئی اور اس کے آئیڈیا کو کاپی کر کے آگے پریزنٹ نہ کر سکے یا کوئی اس کا آئیڈیا کو چوری نہ کر سکے اپنے نام سے, کسی اور اپنے نام سے کوئی اور اس کے جو مووی کو پبلش نہ کر دے. تو اس کا آنسر تو ہے یس, بالکل اس کو اپنا کاپی رائٹ کرا لینا چاہیے, اپنی اس ہارر مووی کو اپنے نام سے پیٹنٹ کاپی رائٹ کرا لینا چاہیے کہ یہ مس میرین کے نام سے یہ رجسٹرڈ ہے, کاپی رائٹڈ ہے. تو اس کا جو آنسر آپ نے لکھنا ہے یس, تو آپ لکھیں گے یس اٹس اے وائز اوپینین ٹو کاپی رائٹ ہر ورک آئیڈیا سو دیٹ نو ون کوڈ اسٹیل. اچھا, لیکن اب آگے آپ نے جو ہے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے, اس طرح سے لکھنا ہے, میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح لکھیں کہ مہرین جو ہے مہرین کو مہرین شوڈ رجسٹرڈ ہر ورک ود دا کاپی رائٹ ڈپارٹمنٹ ٹو انشور. اچھا, میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو پھر کیونکہ زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں اردو کے وہ ہیں کہ مہرین نا اپنے کام کو اس طرح سے وہ اپنے کام کو اسے نا کاپی رائٹ کروا لینا چاہیے, کیونکہ وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اپنا جو ورک ہوتا ہے وہ یونیک پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہ ٹیچر یا اس کا جو بھی انسٹرکٹر ہے اسے یہ نہ لگے کہ اس نے کسی اور سے یا کہیں اور سے لے کے کسی اور کا آئیڈیا یا کام کو لے کے اپنا پیش کر رہی ہے, جیسے ہم اپنی اسائنمنٹس میں کرتے ہیں. اسی طریقے سے مہرین کو اپنے کام کو دوسروں سے چوری ہونے سے بچانے کے لیے, یہ دوسروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کام کو کاپی رائٹ کروا لینا چاہیے تاکہ کوئی اور اس کی کام کو اپنے نام سے اس سے پہلے پیش نہ کر دے, کیونکہ وہ پوری کلاس کو کہا گیا کہ آپ نے ایک ہارر مووی کے پہ لکھنا ہے, سبمٹ کرنا ہے. تو پوری کلاس جو ہے ہارر مووی پہ بنا رہی ہے, تو ہر ایک اپنا اپنا آئیڈیا ہونا چاہیے ہارر مووی پہ اپنی وہ ویڈیو بنائے گی. تو مہرین کا جو ویڈیو ہے اس کو اپنی ویڈیو کو کاپی رائٹ کروا کے پھر جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو سبمٹ کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس نے کاپی رائٹ نہیں کروایا تو کوئی اور اس کے آئیڈیا کو چوری کر لے یا اس کے اپنا بنا کے پیش کر دے. ٹھیک ہے, آپ کو میری بات میں سمجھ آ گئی ہوگی. اس طرح سے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. یہ 5 نمبر کے ہیں, ٹوٹل 10 نمبر کی اسائنمنٹ ہے. 5 نمبر اس کوشچن کے ہیں, 5 نمبر اس کوشچن کے ہیں. تو یہ تو تھا پہلا. اب سیکنڈ کوشچن ہے کاپی رائٹ لا گیوز سم ایکسکلوزیو رائٹس ٹو دی اونر آف کاپی رائٹ. ٹھیک ہے جی, کاپی رائٹ لا جو ہے کچھ ایکسکلوزیو رائٹس دیتا ہے کاپی رائٹ کے اونر کو. یو آر ریکوائرڈ ٹو انلسٹ اینی آف دی 4 ایکسکلوزیو رائٹس. اب میں یہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں, یہ ہینڈ آؤٹ سے نا, یہ کاپی رائٹ کے 6 ایکسکلوزیو رائٹس ہیں. کاپی رائٹ لا گیوز 6 ایکسکلوزیو رائٹس ٹو دی اونر آف کاپی رائٹ. لیکن آپ نے اس نے کہا آپ نے صرف جسٹ انلسٹ اینی آف دی 4 صرف کاپی رائٹ کے جو وہ ایکسکلوزیو رائٹس لکھنے ہیں. اب یہ 6 ایکسکلوزیو رائٹس ہیں, کاپی دا ورک, ایشو کاپیز ٹو پبلک, رینٹر, لینڈ, پرفارم, پلے شو. ان میں سے کوئی بھی سے بھی 4 آپ لکھ لیں اور یہاں پہ انلسٹ کر دیں, یعنی کہ نمبر وائز 1 2 3 4 4 یہاں پہ ایکسکلوزیو رائٹس یہاں پہ آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اگر آپ تھوڑا سا اپنا لکھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ اس کا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں اس ہر ایک کو, تو وہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے خیال سے آپ کو سمجھ. ایک اور چیز میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی کو بھی آنسر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ میں نے بھی ڈالا تھا کہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کیا آنسر دیتا ہے. تو یہ چیٹ جی پی ٹی نے آنسر دیا, یس obtaining کاپی رائٹ پروٹیکشن از اے wise step to safeguard one's original work or idea. Copyright provide legal rights to the creator, preventing
ادرس فرام ریپروڈیوسنگ ڈسٹریبیوشن پرفارمنگ، یہ اس طرح بلا بلا اس نے سارا لکھ دیا. لیکن آپ نے یہ چیٹ جی پی ٹی سے نہیں لکھنا. جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ جیسے ہم اپنی اسائنمنٹ ہر ایک اسٹوڈنٹ جو اپنی اپنی بناتا ہے تو دوسرے کا تاکہ اس کے مارکس نہ کٹیں، پورے مارکس ملیں، ٹیچر یہ نہ کہے آپ نے کسی اور سے کاپی کیا ہے، اسی طرح سے آپ نے بنا کے یہاں پہ آنسر لکھنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.